اسلامی بھائی جمع ہیں جامع مسجد میں، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رہے آج ہفتے کی رات ہے اور ہفتے کی رات تقریباً 9:30 بجے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم بھی مل کر شہداد پور میں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں جہاں بھی ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ہر ہفتے کی رات پاکستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے اللہ کے ولی کی زیارت کا موقع بھی ملتا ہے اور بہت پیارے پیارے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو جب بھی مسجد میں آیا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب شرعاً منع ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت مسجد میں آ کر لے تو ضرورتاً کھانا پینا اور یہ سارے امور جائز ہو جاتے ہیں۔ عادت بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، محبت کے ساتھ ایک بار اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ سے جس موضوع پر چند منٹ بات کرنی ہے، آج دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہمیں یہاں بلانے والے بھی اور بڑے اہتمام کرنے والے بھی ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، تو ڈاکٹرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کا بڑا صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں کے لیے لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر چیک کراتے رہتے ہیں، اور اچھی بات ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے بتائیے نا، اگر کسی کو دل کی بیماری ہو گئی اور وہ بیماری بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اللہ نہ کرے جان چلی جائے گی، یقیناً نقصان ہے۔ لیکن آج دل کی بیماری سے بچاؤ کے لیے تو بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ بیماری جو جان لے سکتی ہے، لیکن جس بیماری کا میں آج ذکر کروں گا یہ وہ بیماری ہے جو ایمان لے سکتی ہے۔ مجھے بتائیے، جان لے لے بیماری وہ خطرناک یا ایمان لے لے وہ خطرناک؟ ایمان والی زیادہ خطرناک ہے نا۔ اچھا، پھر میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ایمان کی دولت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک آپ سب نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن ایک اور حدیث پاک بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان والا نہیں ہے، جتنے حج، عمرے، زکاتیں ہیں، جتنی بھی کام کیے وہ سارے ایک طرف، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب برباد ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے تیرے دین پر، اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے حبیب دعا کرتے کہ دل ایمان پر قائم رہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہے نا، مگر غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ فرماتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے، خوف ہے ایمان کی سلامتی کا۔ اے شہداد پور میں رہنے والوں، اپنی دکان کے لیے تو دعا کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ایمان کے لیے دعا کی؟ ایمان کی ٹینشن ہے، مہنگا موبائل لے لیں تو جیب میں بار بار ہاتھ لگاتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے؟
نئی گاڑی لے لیں تو بار بار دیکھتے لوگ کھڑی ہے صحیح ہے خیریت سے ہے، زیادہ پیسے ہوں تو بینک میں لاکر میں رکھتے ہیں۔ ایمان کے لیے کیا انتظام کیا؟ اور میں جو آج بیماری بتاؤں گا یہ وہ بیماری ہے، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایمان کو برباد کرنے والی بیماری ہے، ایمان کو برباد کرنے والی عادت ہے، اور یہ عادت آج بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے، تقریباً میں کہوں کہ میجورٹی، اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ پہلے میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں ان کا ایک شاگرد تھا جو باقی سارے شاگردوں میں سب سے اعلیٰ ممتاز مقام رکھتا تھا، بڑا پڑھنے والا، نیک نظر آنے والا۔ اس شاگرد کی موت کا وقت قریب آیا، سکرات کا عالم تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض اس کے پاس گئے، جا کر اس کے سامنے یاسین شریف پڑھنے لگ گئے۔ وہ شاگرد کہتا ہے حضور یاسین شریف پڑھنا بند کیجئے۔ آپ نے پھر کلمہ پاک کی تلقین شروع کی۔ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ کہا اور اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض شاکڈ، حیران، اتنا نیک، اتنا اچھا شاگرد اور ایسا خاتمہ۔ 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض اپنے گھر میں اس غم میں روتے رہے کہ میرے شاگرد کا اتنا برا خاتمہ ہوا۔ 40 دن بعد وہ شاگرد خواب میں نظر آیا، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اسے کہا یہ تو بتاؤ تمہارا ایسا کون سا گناہ تھا جس کے سبب تمہارا یہ حال ہوا، تمہارا ایمان پہ خاتمہ بھی نہیں ہوا؟ کہتا حضور مجھ میں 3 برائیاں تھیں، میں 3 غلط کام کرتا تھا۔ نمبر 1، میں چغلی کرتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، لڑانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں نا، ادھر پتہ چلا اس کو بتائیں گے، اس کی بات اس کو بتائیں گے، تاکہ رشتے ٹوٹ جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، دوستیاں ختم ہو جائیں۔ سنو، وہ اتنا بڑا ولی اللہ کا شاگرد چغلی کھاتا تھا۔ دوسرا فرمایا حضرت میں حسد کرتا تھا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا حسد کرتا تھا۔ تیسرا میں شراب پیتا تھا، سال میں 1 ہی گلاس پیتا تھا۔ مجھے ایک طبیب نے بتایا تھا کہ تمہیں جو بیماری ہے نا اس کا علاج یہ ہے کہ سال میں 1 گلاس شراب پی لو۔ میں سال میں 1 گلاس پیتا تھا۔ ان 3 برائیوں کی وجہ سے میری ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں سب برباد ہو گئیں، خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ایمان چھن جانے والے یہ اعمال ہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آج کل شراب جتنی عام ہو گئی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، مگر اندرون سندھ میں کولڈ ڈرنک کی طرح مسلمان شراب پی رہے ہیں۔ نہ کریں ایسا، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شراب، باقی نشے کرنے والے جو دیگر نشے بھی کرتے، سوچو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا۔ اگر نشے میں مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یاد رکھو جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، اے کاش مسجد میں سجدے کی حالت میں، اور اللہ کرم کر دے تو مدینہ منورہ میں موت آئے۔ تمنا تو یہی ہے نا۔ لیکن شراب پینے والا کیوں نہیں سوچتا کہ شراب پیتے پیتے مر گیا تو؟ جواری کیوں نہیں سوچتا کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا تو؟ بری بے حیائی کی صحبتوں، بدکاریوں میں مبتلا لوگ سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کوئی گناہ کر رہا ہے اور ملک الموت آئے کہا نہیں بھائی ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، ابھی گناہ کر رہا ہوں، بعد میں توبہ کروں پھر روح قبض کرنا۔ نہیں، جو لمحہ لکھا ہوا ہے، جو ساعت ہے، اسی منٹ، اسی ساعت، اسی جگہ، یاد رکھنا موت بھی اسی جگہ آئے گی جو جگہ لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، بندہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچ تھا جہاں وہاں پہنچنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ آپ کا ساتھی بیٹھا تھا اور وہاں ملک الموت بھی آئے۔ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ساتھی کو بڑا غور سے دیکھ رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بتا دیا کہ آج ملک الموت آئے تھے، روح قبض کرنے والے فرشتے تمہیں بڑا غور سے دیکھ رہے تھے۔
کہا حضور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ دعا کریں کہ مجھے ہوا ہند پہنچا دے۔ آپ نے دعا کی، وہ ہند چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد، 1-2 دن بعد ملک الموت پھر آئے۔ آپ نے کہا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں حیران تھا کہ میرے پاس ڈیوٹی یہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، یہ بیٹھا آپ کے پاس ہے، بیٹھا آپ کے پاس ہے، روح تھوڑی دیر بعد مجھے ہند میں قبض کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ وہی بندے نے کہا حضرت دعا کر دیں میں ہند چلا جاؤں۔ وہاں گیا، اسی جگہ روح قبض کی گئی۔ یہ ہے زندگی، 1 منٹ آگے پیچھے، انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پتہ ہی نہیں کب چلے جائیں گے۔ تو جب اتنی مختصر زندگی ہے تو کیوں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ نشہ کرنے والا سوچے، چغلی لگانے والا سوچے، اور جس بیماری کی میں نے بات کرنی ہے نا وہ ہے حسد۔ آج حسد نے گھر لڑائی ہے، بہن بہن حسد کر رہی ہے، کاروباری لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں حسد وہ بیماری ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ لکڑی کو آگ لگائیں، تھوڑی دیر میں لکڑی ختم نا، فنش۔ یہ نیکیاں بھی اس طرح فنش ہو جاتی ہیں۔ سارا دن روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کے، صدقہ دے کے، خیرات دے کے، ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے، شام میں جا کے حسد کر لیا، ساری نیکیاں تو خود ہی۔ اب حسد کہتے کس کو ہیں یہ سن لیں۔ حسد یہ ہے کہ بندہ کسی بندے کے بارے میں یہ سوچے کہ جو اس کو نعمت ملی ہے نا یہ اس کی مجھے مل جائے، چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے نا تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو نعمت ملی، آپ دعا کریں اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی چھن کر مجھے مل جائے، یا اس کو کیوں ملی، یا اس کی برباد ہو جائے، یہ حسد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، فرسٹ، اولین گناہوں میں حسد تھا۔ ابلیس کو حضرت آدم سے کیا پرابلم تھی؟ حسد ہی تو تھا نا، کہ آدم کو مجھ سے اچھا بنا دیا، مجھ تو برباد ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا نا۔ یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ لوگ دل میں پالے بیٹھے، سمجھتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اس پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہیں یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، میں تو بڑا صاف دل والا ہوں۔ چلیں 2-3 ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائیے، آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے رشتہ داروں، ساتھ کاروبار کرنے والوں، ساتھ نماز پڑھنے والوں، کیونکہ حسد ہوتا آس پاس کے لوگوں سے ہی ہے۔ شہداد پور میں رہ کر برازیل کے کسی تاجر سے حسد نہیں ہوگا، جانتے ہی نہیں تو حسد کیا کریں گے؟ یہ آس پاس کے لوگوں سے ہو سکتا ہے، یا تو مدنی ماحول میں جو لوگ ہیں آپس میں نعت خواں کو نعت خواں سے ہو جائے گا، ہاں یہ علماء کو علماء سے کرا دے گا، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں حسد داخل کر سکتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب مجھے نہیں ہو سکتا، نہیں، ڈرتے رہنا ہے۔ اب آپ کو چیک یہ کرنا ہے، جو میرا سوال ہے، ٹیسٹ ہے، یہ کولیسٹرول ٹیسٹ کراتے ہو نا لیبارٹری میں، یہ مدنی لیبارٹری کا ٹیسٹ دے رہا ہوں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جب اس کی تعریف کوئی کرتا ہے آپ کے پاس آ کر کہ یار فلاں کو اللہ نے بڑی ترقی دے دی، اس کا اور کاروبار آگے بڑھ گیا، ہاں اس کا نام بڑا ہو گیا ہے، تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی کی تعریف سن کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب اندر گڑبڑ ہے۔ دوسرا ٹیسٹ، کسی کو ترقی ملتی ہے، چاہے کاروبار میں، عزت میں، خوبصورتی میں، آواز میں، آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ایک اور دکان کھول لی، ابھی تو گاڑی لی تھی، نئی گاڑی لے لی، ارے ابھی نیا موبائل لے لیا، فلاں ملک چلا گیا۔ بھائی وہ جا رہا ہے، اسے اللہ دے رہا ہے، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ کسی کی ترقی پر اگر آپ کو پرابلم ہے تو سمجھ لو دل میں حسد ہو گیا ہے۔ تیسرا ٹیسٹ،
کوئی ایسا ہے آس پاس جاننے والوں میں کہ جب اس کا نقصان ہو، اس کو پریشانی ہو، گاڑی ٹھک جائے، اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، بیمار ہو جائے، یا اس کی کوئی بات مارکیٹ میں ایسی آ جائے کہ اس کی عزت خراب ہو جائے، نقصان ہو، تو اس کو جب نقصان پہنچے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ہاں یار یہ ہوا کام، میں تو چاہتا تھا یہ ذلیل ہو جائے، میں تو چاہتا تھا اس کا کاروبار تباہ ہو جائے۔ اگر ایسا کوئی ہے کہ اس کے نقصان میں، اس کی تکلیف میں آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تو سمجھ لو دل میں حسد ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا آپ کا۔ جس کو حسد ہے نا، اس کے دل میں ایمان برباد ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اللہ دے رہا ہے۔ بتاؤ نا، اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ ارے جب دینے والا اللہ ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ مگر یہ حسد کرنے والا اعتراض کرتا ہے اللہ پر۔ یاد رکھنا یہ اس لیے بڑا گناہ ہے کہ بیسیکلی جیلسی کرنے والا، حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور دلوں میں پال کے بیٹھے لوگ، بتاتے بھی نہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں گے مل کر، او ہو کیسے ہو، ٹھیک ہو، ارے ذرا آؤ بھائی، ضرور آؤں گا۔ اس کے گھر جائیں گے، اس کی بریانی بھی کھائیں گے، باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ اس کو گھر ملا، تمہیں تکلیف۔ کوئی نئی گاڑی لے لے، نئی موٹر سائیکل لے لے، ارے دیکھو بھائی نئی موٹر سائیکل، ارے زبردست یار، کیا ماڈل ہے، کتنا ایوریج دیتی ہے، اللہ مبارک کرے۔ جیسے ہی آگے جائے گا، سود کے پیسوں سے لی ہے۔ ارے کمال ہے یار، کسی کو نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو عزت دے دی، شہداد پور میں کوئی جانتا نہیں تھا، آج پوری دنیا میں اس کو جانتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اللہ نے عزت دی نا۔ تم کون ہوتے ہو تکلیف میں آنے والے؟ تم اللہ سے یہ عرض کرو، مولا اس کو دیے مجھے بھی دے دے۔ لیکن اس کی تکلیف میں، اس کی شہرت میں، اس کی عزت میں، اس کی دولت میں پرابلم کیوں ہے؟ اور یہ ایسی آگ ہے، یاد رکھنا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں حضرت نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے زندگی میں، ٹینشن بہت ہے۔ یہ جو بے سکون لوگ ہیں نا، اپنے دل کا چیک، کسی سے حسد پال کے بیٹھے ہو، کیونکہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو۔ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، نیند بھی اڑ گئی، کر کچھ نہیں سکتے، گناہ ہی مل رہا ہے، اس کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے نا، پیچھے پڑ جائے نا اس کو عروج مل کر رہے گا۔ اور ساری دنیا کسی کو عروج لانے پر کوشش کر لے، نصیب میں اللہ نے ذلیل ہونا لکھا ہے، اس کی ذلت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بیماری سے نکلو، اس کا علاج کرو۔ یہ خاندانوں کو توڑ رہا ہے۔ آج کاروباری مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، کسی کی دکان پر رش لگ جائے، یار کل دکان کھولی اور آج ہی اتنے گاہک آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی تعویذ دبایا ہوا ہے اس نے۔ ارے یار اللہ کے بندو، اللہ دے رہا ہے اسے روزی، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے، تم اپنے رب سے مانگو نا، اس کی روزی پر کیوں کی ہے؟ بگاڑ کچھ نہیں سکو گے اس کا، اللہ نے اسے اور دینا ہے، بربادی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جملہ، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اللہ سے عرض کرو، مولا تو ہے، اللہ ان کے صدقے میرا بھی بھلا کر دے، میرے رب کے خزانہ۔ اچھا، یہ دنیا کے بعد 10,000 روپے، مثال کے طور کہ بھائی 10,000 روپے میں بانٹوں گا، تو لوگ کیوں ٹوٹیں گے؟ بانٹ دے گا تو 10 بندے پورے ہو جائیں گے، میری تو باری نہیں آئے گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جتنے ہیں ختم ہونے سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہے، میرے رب کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے۔ اگر اس نے کسی کو دکان دی ہے تو اب اللہ کے خزانوں میں دکان ختم ہو گئی۔ ارے اللہ جتنا چاہے عطا فرمائے، اللہ نے اسے دیا، بول اللہ اسے اور دے، مجھ کو بھی دے دے۔ تو قادر ہے، تو مالک ہے، تو کائنات کا خالق ہے۔ بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی صاحب نے لکھی کہ اللہ کے خزانے تو دیکھو کتنے ہیں، جب سے دنیا بنی اللہ بانٹ رہا ہے اور اس کے خزانے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے دل میں کمی ہے، ہماری سوچ میں کمی ہے کہ یار اس کو مل گیا تو مجھے نہیں ملے گا، مارکیٹ میں اگر اس کو آرڈر مل گیا تو میرا آرڈر چلا جائے گا، گاہک اس کے پاس چلا گیا تو میرے پاس کون آئے گا؟ ارے تم اللہ پر بھروسہ کرو، ایک دروازہ کسی اور کا کھلے گا، نیت اچھی ہوئی اللہ تمہارے لیے 100 دروازے کھول دے گا۔ بس اللہ دل کی صفائی دے دے۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے،
ورنہ اس موضوع پر میں بہت بات کروں، لیکن آپ کو میں سمجھانے یہ آیا ہوں کہ دنیا کی بیماریوں کی فکر کرتے ہو، اپنے دل کی باطنی بیماریوں کی بھی فکر کرو، اور اس کا علاج، اس کا شفا خانہ کدھر ہے؟ دنیا میں جاتے ہو کولیسٹرول بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر کا رخ کرتے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں دل کی ان بیماریوں، باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس نے لاکھوں کو مریضوں کو اچھا کر دیا ہے۔ اس کا شفا خانہ بھی بڑا پیارا ہے، اس کی دوائیاں کڑوی کڑوی نہیں ہیں، اس کی دوائیاں مدنی انعامات جیسی میٹھی ہیں، اس کی دوائیاں مدنی قافلے ہیں، پیارا سا ٹونک ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرے میں وہ پلا دیا کرتے ہیں۔ کئیوں کے دل کا زنگ دور ہو گیا ہے، لاکھوں شفا یاب ہو گئے ہیں، لاکھوں مدنی شفا خانے میں ایڈمٹ ہیں۔ آ جاؤ اپنے دل کا علاج کرا لو، وہ معالج، وہ طبیب، وہ شفا دینے والا کوئی اور نہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک امیر اہل سنت ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں علاج ہوگا، کچھ باتوں سے ہوگا، کچھ نگاہوں سے ہوگا۔ ہاں اللہ والے نگاہ میں بھی کام کر دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آج کہاں پر ہوگا؟ چھٹو ہاؤس میں انشاءاللہ تقریباً 9:30 بجے کے بعد آپ وہاں آ جائیں، انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، امیر اہل سنت کا دیدار بھی کریں گے اور پیاری پیاری باتیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں حسد کا علاج، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، میں بیان پورا کروں گا اور شاید کوئی دولہے میاں ان کے لیے دعا بھی کروں گا، لیکن مجھے روکیے گا نہیں، کیونکہ مجھے بھی مدنی مذاکرے میں پہنچنا ہے۔ وہاں آ جائیں، جو مدنی مذاکرے میں آئیں گے ان سب سے ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے۔ چلیں، تو اب میں یہ بتاؤں کہ علاج کیا ہے۔ حسد ہو گیا، اگر ڈائیگنوز کر لو، پہلے غور کر لو کہ ہاں یار حسد تو ہو گیا ہے، فلاں کی تعریف بھی اچھی نہیں لگتی، اس کو ترقی ملتی ہے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، تو اب علاج کرنا پڑے گا۔ نہیں کرو گے تو گڑبڑ تو میرے دل میں نا، اس کو تھوڑی پرابلم ہے، پرابلم مجھے ہے۔ تو اب علاج یہ ہے، 2-3 علاج بتا دیتا ہوں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، حدیث پاک میں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے عرض کرو، یا اللہ تو نے ہی مجھے بنایا، تو ہی میرا خالق، اے اللہ میرے دل کو تکبر سے، حسد سے، بدگمانی سے، ان عادتوں سے، بری عادتوں سے پاک کر دے۔ کمزور ہوں مالک، پھنس گیا ہوں، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ رو نا اس کی بارگاہ میں، التجا کرو، وہ کرم کرے گا تو دل صاف ہو جائے گا۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج وہ تھوڑا سا یوں سمجھو اینٹی بائیوٹک ہے۔ کچھ علاج میں تکلیف ہوتی ہے نا، انجیکشن وغیرہ لگے تو درد ہوتا ہے، تھوڑا سا درد والا ہے، لیکن ہے علاج بڑا زبردست۔ اگر حسد نکالنا ہے نا تو علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی کی دولت سے حسد ہو گیا ہے کہ یار یہ اتنا مالدار کیوں ہو گیا، یا کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے، کسی کے چہرے سے حسد ہو گیا اتنا خوبصورت کیوں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جس بندے کی جس چیز سے حسد ہوا ہے نا اسی کی دعا کریں کہ یا اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ کر دیں۔ آپ بولیں یار میں پریشان ہوں اس کی دولت سے اور اسی کے لیے دعا کروں، ہاں یہی اینٹی بائیوٹک ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ اب دعا کریں گے نا یا اللہ اس کو اور مشہور کر دے، اس کی عزت اور بڑھا۔ دعا کرنے میں مشکل ضرور ہوگی، تھوڑے دنوں بعد دل صاف ہو جائے گا، اور کوئی آ کر کہے گا نا یار اس نے ایک اور گھر لے لیا، ایک اور پراپرٹی لے لی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں اللہ اور برکت دے دے، تو کیا حرج ہے، اللہ اور عطا فرمائے، دل صاف ہو جائے گا۔ تیسرا علاج، حدیث پاک ہے تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ تو جس سے حسد ہو گیا ہے یا دل میں اس کے بارے میں نیگیٹو اپروچ تھی اور آپ چاہتے ہیں دل صاف ہو جائے، تو آپ اس کے لیے اس سے ملاقات کریں، سلام میں پہل کریں اور بڑا اچھا سا تحفہ دیں اس کو۔ ہاں یا آپ بولیں گے مجھے اس کا منہ اچھا نہیں لگتا، میں اس کو تحفہ کیسے دوں؟ بھائی علاج آپ کو کرنا ہے نا، پرابلم دل میں ہمارے ہے۔ ہاں اچھا یہ نہیں کرنا تحفہ دیتے وقت کہہ دو بھائی تجھ سے بڑا حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اور گڑبڑ ہو جائے گی، بتانا نہیں ہے۔ ہاں بس ملنا ہے اچھے انداز سے، مسکرا کر اور تحفہ پیش کریں تاکہ دل سے نفرت نکلے۔ شریعت چاہتی یہ ہے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں۔ تو اے شہداد پور والو، آج ایک بیماری اور اس کا کچھ علاج بتایا ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ دل کی بیماریاں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، انشاءاللہ علاج ہونا شروع ہو جائے گا، ہم بھی صاف ستھرے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ ایک طرف تو تمنا یہ ہے کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، تمنا یہ ہے کہ دل مدینہ بن جائے،
مگر دل میں غیبت بھی پالی ہے، حسد بھی پالا ہے، تکبر بھی جمایا ہوا ہے، کسی کے لیے بدگمانی بھی رکھی ہوئی ہے، ریاکاری سے دل بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مدینہ بن جائے، دل کیسے بنے گا بھائی؟ دل صاف کرو، پیالے میں گندگی بھری ہے تو دودھ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ دودھ بھی خراب ہو جائے گا نا۔ گندگی نکالو، پھر عشق رسول کا دودھ ڈالو، کیسے دیکھو آنکھیں سے آنسو بہاتی ہیں، دیکھو یاد مدینہ میں دل کیسا تڑپنا شروع ہوگا۔ آپ تلاوت قرآن کرو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اب دل صاف ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو حسد سے پاک فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جی اب انشاءاللہ نکاح ہوگا، ہمارے امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور دولہے میاں کا نکاح ہوگا، اور پھر دعا کر کے مجھے اجازت دیجیے۔ پہلے نکاح ہو جائے۔